تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، سوچ مثبت ہوگی، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوگا اور غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی شامل ہوگا، تو آپ کی صحت جو ہے نا آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میری بھی سن لو، تو میری سن بھی لیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کے بات آپ کے پلے پڑے، آپ کو سمجھ آئے. تو جناب آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ہمارا موضوع ہے کہ دل کو سکون کیسے دیا جا سکتا ہے. 10 عادتیں ایسی ہیں، 10 عادتیں میں آپ کو بتاؤں گا ایسی ہیں جو دل کو سکون فراہم کرتی ہیں، اور آپ زندگی میں جب آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے تو آپ بہت زبردست طریقے سے ترقی کرتے ہیں. دل کو سکون دینے والا سب سے پہلا اور بہترین کام، اور جو پہلے ہے، اول نمبر پہ ہے، وہ ہے باقاعدگی سے نماز پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا. آپ باقاعدگی سے نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، آپ کے دل کو سکون ہی سکون حاصل ہوگا، اور اتنا سکون حاصل ہوگا کہ آپ جو کام کریں گے اس کو آپ بہت ہی اطمینانیت سے کریں گے، اطمینان سے کریں گے، تسلی بخش کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. نمبر 2 پر جو بات ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا. قرآن کی تلاوت جو ہے نا وہ بھی ایک سکون کا باعث ہے. جیسے جیسے آپ اللہ کی دی ہوئی کتاب کے الفاظ جو پڑھتے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو ترجمہ سے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک روحانیت ہے، وہ آپ کے دل کو، دماغ کو سکون دیتی ہے. تو دل کو سکون میں رکھنے کے لیے ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت ضروری ہے. نمبر 3 پر ہم بات کریں گے شکر گزاری کی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ ایک کام اور کریں گے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی چاہے چھوٹی سی نعمت ہو، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، اس کا آپ شکر ادا کریں گے. جب آپ شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے، شکر ادا کرنے لگ جائیں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور ساتھ شکر ادا ہو رہا ہوگا، تو انتہائی دل کو سکون ملے گا. یقین جانیے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کو دل کا سکون کہاں ملے گا، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. چوتھی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قدرتی جو معاملات ہیں، قدرت کے قریب ہو جائیں. قدرت کے قریب یہ کہ آپ سمندر پہ جائیں، اس کی سیر کریں، آپ جنگلات میں جائیں، آپ پہاڑوں میں جائیں، آپ وہاں جائیں اور جا کے اللہ کی قدرت کے نظارے کریں کہ کیسی کیسی چیزیں اللہ پاک نے جو ہے نا وہ بنائی ہیں انسانوں کے لیے، اور اس کی راحت جو ہے اس میں رکھی ہے، وہ دیکھنے میں رکھی ہے. تو اس سے بھی آپ کو روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ بھی آپ کو سکون حاصل ہوگا. نمبر 5 پر آتا ہے جی مدد کرنا. آپ نے مدد کرنی ہے. کس کی مدد کرنی ہے؟ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. اس سے بھی آپ کو دل کا سکون حاصل ہوگا. دل بہت ہی اطمینان میں آ جائے گا اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اور آپ کو ایک ایسا آپ کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے جو آپ کو بالکل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بالکل وہ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. 6ویں چیز جو ہے جی وہ ہے مثبت سوچ. اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیو تھنکنگ جس کو کہتے ہیں، لوگوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے. اگر آپ اپنی سوچ پازیٹیو رکھ گئے تو آپ کے دل کو انتہائی سکون ملے گا. 8ویں چیز آپ سے جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت جو ہے نا ہمت کا کام ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے، آپ کا دل دکھاتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ نے اس کو معاف کرنا سیکھنا ہے. بہت مشکل کام ہے لیکن آپ نے کرنا ہے. آپ کریں گے تو آپ کے دل کو سکون اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو انتہائی پرسکون کر دے گا جب آپ معاف کرنے کی عادت کو اپنا لیں گے. 8ویں چیز جو ہے جی وہ یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں سائنسی اعتبار سے کہ اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو صحت کا خیال اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جس وقت آپ کی جو صحت ہے، آپ کا کھانا پینا، نیند، ہر چیز جو ہے نا آپ کی پوری ہے.
تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. جب آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، سوچ مثبت ہوگی، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوگا اور غلطیوں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی شامل ہوگا، تو آپ کی صحت جو ہے نا آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے اچھی خوراک، ورزش اور پرسکون نیند لینا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. نومی چیز جو ہے، جو آج کل ترک ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں ہے، ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے. اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، وہ ٹرینڈ چلا گیا ہے. اب کتابیں جو ہیں ہماری وہ روڈ پہ، فٹ پاتھوں کے کنارے پہ بک رہی ہیں. تو جوتے ہمارے شیشے کے ریکوں میں رکھ کے بیچے جا رہے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہماری قوم کو جو ہے نا وہ جوتوں کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا را کتابوں کی طرف آئیں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو. خاموشی اختیار کرنا، 24 گھنٹے کے اندر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو خاموش رکھیں، اپنے آپ کے اوپر تجزیہ کریں، خاموشی کے اندر اپنے دماغ کو سکون دیں، خاموش رہیں تاکہ آپ کو دل کو جو ہے آپ کے وہ سکون حاصل ہو. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ خاموش رہ کے آپ اپنے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں. تو جی، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی آسانی پیدا ہو، آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، آپ کے بھی دل کو سکون ملے کہ آپ نے اچھی بات کسی دوسرے کو پہنچائی ہے. السلام علیکم.